السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاد، یہ نام سنتے ہی تمام لوگوں کے دماغ میں کچھ اس طریقے سے فوٹو سامنے آ جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی جہاد ہے، لیکن اصل میں جہاد کا ان تمام چیزوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جہاد، جسے ہندی میں یدھ، اردو میں جنگ اور انگلش میں وار کہتے ہیں، ان تمام چیزوں میں جہاد میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ یدھ، جنگ، وار کسی مقصد سے لڑی جاتی ہے، زمین ہتھیانے کے لیے، اپنے کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے یا کچھ اور، لیکن جہاد فی سبیل اللہ صرف اور صرف باطل کا سروناش، ظلم کا خاتمہ اور انیائے کو زمین سے مٹا دینے کا نام ہے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 75 میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی مرسیفل اللہ فرماتا ہے کہ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے؟ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر فرما اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جب بھی کسی ایسے کنٹری میں کوئی ظالم بادشاہ یا کوئی ظالم پرائم منسٹر یا کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی ظالم گورنمنٹ مقرر ہو جائے جو وہاں کے مائنورٹیز کو، وہاں کے مردوں کو کمزور کر دے، انہیں جیل میں بھر دے، وہاں کے عورتوں پر اتیاچار کرے، بلاత్కాر کرے، شوشن کرے اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کے بہار توڑ دے، تو ایسے حکومت پر، ایسے کنٹری پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمان قوم، مسلمان امت یا کوئی مسلم کنٹری اس کنٹری پر جہاد کر کے ان کمزور مردوں کو، ان عورتوں کو اور ان بچوں کو وہاں سے چھٹکارا دلا دے۔ ریئل جہاد یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جہاد کیا گیا، اس لیے نہیں کہ ان لوگوں نے اٹیک کیا، بلکہ غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، جب آپ کی عمر 40 سال تھی، اس وقت مکہ کے لوگ عیسائیت کو بھول چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جسے کرسچن جیزس کہتے تھے، جو تعلیم، جو نالج، جو ایڈوکیشن جیزس نے اپنے، اللہ بھی پیس اپون ہم، اپنے فالوورز کو سکھائے تھے، وہ لوگ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بھی ان کو بھول گئے اور اپنی طرف سے من گھڑت بات اپنی کتاب میں ایڈ کر دی، جیسا کہ بت پرستی کو ان لوگوں نے عام کر دیا، سوتیلی ماں کے ساتھ شادی شروع کر دی، جب لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ زمین میں دفنا دیتے اور ودوا کو کلنک سمجھ کر دیوار میں چنوا دیتے۔ ایسے کئی سارے ایسے چیزیں ہیں، گھنونی چیزیں، جو ان لوگوں نے اپنے کلچر میں اڈاپٹ کر لی اور اسے عیسائیت یا یہودیت کا نام دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پروفٹ ہیں، جیسا کہ جیزس علیہ السلام تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ تھے۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ان کو اپنی بات یاد دلائی جائے اور ایک اللہ، ایک رب کی طرف بلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ایک بے جان مورتی کو خدا ماننا بیوقوفی ہے، یہ کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ شرک ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتیلی ماں سے شادی کرنے سے روکا، لوگوں نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ دفنائی جا رہی بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا، لوگوں نے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ودوا کو حق دلانے کی بات کی، یتیموں کو حق دلانے کی بات کی، اس پر بھی لوگوں نے انکار کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ غریب، کچھ مزدور یا غلام ان کی بات کو سمجھنے لگے اور اپنے غلط دھرم کو چھوڑ کر اسلام کو اپنانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بڑھتے گئے۔ جب بات طول پکڑتی گئی کہ اب وہ بچیوں کو زندہ دفنانے نہیں دیں گے یا ودوا کو کلنک سمجھنے والی تھیوری کو غلط کر دیں گے، جیسے کہ ستی پرتھا بھارت میں بھی تھی، سوتیلی ماں سے شادی کرنے کو روک دیں گے یا مورتی پوجا کو ختم کر دیں گے، تو مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوور پر کئی سارے پلاننگ بنائے، مشن تیار کیا اور ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا۔ راستے چلتے ان کو تکلیف دینا، سر میں دھول مٹی ڈال دینا، غریب فالوور کو لنچنگ کر دینا، مارنا، پیٹنا، کئی طریقے سے ظلم کرنا، اتنا ظلم کہ وہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کو ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت کا مطلب جہاں وہ رہتے تھے مکہ میں، وہ گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جانا، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہجرت کر لی اور اپنے اسلام، اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، ایمان کی طاقت بڑھائی۔ مدینہ میں ان کے فالوورز کو بڑھتے رہے، اتنے بڑے کہ مکہ سے بھی زیادہ ہو گئے۔ پھر جھگڑا نہ ہو، پاور بڑھنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اٹیک نہیں کیا، بلکہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا
جسے دو سموں، ایک کفر، ایک کافر، ایک مشرک، ایک طرف مسلمان آپس میں نہ لڑے، اس ایگریمنٹ کے تحت لڑائی نہیں ہوئی، لیکن کافروں نے، مشرکوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، اور جو لوگ مدینہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ان کے اہل و عیال، ان کے فیملی کو کافروں نے مارا، ان پر حملہ کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا اور آرڈر دیا کہ اب ان پر جہاد کیا جائے، جس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی بھی محنت کرنے والے کے محنت کو، مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے جوڑے ہو، جنس ہو۔ جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایگریمنٹ بنائے، ان لوگوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تو ان پر جہاد کیا گیا۔ جو مسلمان اپنے گھروں سے بھگائے گئے تھے، مجبوراً چھوڑ دیے گئے، تو ان کا گھر مل گیا اور جہاد ہوا اور فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ لیکن اس بیچ کئی سارے رول ریگولیشن بھی بنائے گئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں صاف صاف رول بتایا کہ عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھے بزرگوں کو نہ مارا جائے، جو بھی شخص، جو بھی ویکتی تم سے نہ لڑے، ان سے بھی لڑائی نہ کی جائے، جو تم سے امان مانگے، جو تم سے حفاظت کی دعا مانگے یا تم سے حفاظت کے لیے اپنا پڑاؤ ڈال دے کہ ہتھیار رکھ کے میں اب لڑائی نہیں کرنا چاہتا، امان جسے عربک میں کہتے ہیں، تو اسے امان دی جائے۔ جو تم سے لڑنا چاہے صرف اسی سے لڑنا ہے، باقی کسی بھی انوسنٹ کو قتل کرنا جہاد کا حصہ نہیں ہے۔ بس اسی فارمولے کے تحت جہاد کیا گیا، یہاں تک کہ راستے کو توڑنا، کسی کے گھر کو توڑنا، پیڑ پودے کو توڑنا، کسی کے گرجا گھر کو توڑ دینا یا کسی کی آستھا کی چیز کو توڑ دینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یہ بھی جہاد کا حصہ نہیں ہے۔ جہاد کو اکثر لوگ کٹھن سمجھتے ہیں، جہاد کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216 میں یہ کلیئر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، گویا کہ وہ تمہیں بہت دشوار، بہت مشکل، بہت کٹھن معلوم ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری سمجھتے ہو، کسی چیز کو کٹھن، کسی چیز کو مشکل سمجھتے ہو، لیکن دراصل وہی تمہارے لیے اچھی ہو، بھلی ہو، بہتر ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہو، بھلی سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، کٹھن ہے، مشکل ہے، لیکن حقیقی علم تو اللہ کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یعنی جہاد تمہارے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ دنیا سے اگر انیائے کا، باطل کا، گناہ کو ختم کرنا ہے، باطل کا سروناش کرنا ہے، غریبوں کو حق دلانا ہے، عورتوں کو، مظلوموں کو حق دلانا ہے، تو جہاد ہی ایک ماتر اپائے ہے جس کے خلاف آج پوری دنیا ہے۔ تو جہاد کا صاف مقصد ہے کہ اگر کسی کو بندی بنا لیا جائے، ایک قوم کسی مائنورٹیز پر چڑھ جائے، ان کے عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرے، وہ حکومت اپنی پاور کا غلط یوز کرتے ہوئے وہاں کے مردوں کو جیل میں بھر دے، وہاں کے بچوں کو زندہ گاڑ دے، وہاں کے عورتوں کو بلاತ್ಕಾರ کرے، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے اور ان تمام مرد، عورت اور بچوں کو آزاد کرا دیا جاتا ہے۔ بس یہی جہاد ہے۔ اکثر کئی سارے چندی چور جیسا پشپیندر کلشریشٹھا، راہل آریہ، انکر آریہ، ستیہ سناتن اور ایکس مسلم جہاد کی غلط پریبھاشا آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب آپ سب سوچتے ہیں کہ ISIS کیا ہے، طالبان کیا ہے؟ یہ جو کالا جھنڈا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ کالا جھنڈا ایکچوئل میں اسلامک جھنڈا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی جہاد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جھنڈا کو استعمال کرتے۔ تو اس جھنڈا کو بدنام کرنے کے لیے کئی سارے آتنکوادی سنگھٹن نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اصل میں جہاد وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں جو آپ کو انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہوئے دکھا رہے ہیں۔ بم بلاسٹ کر دینا جہاد نہیں ہے، کسی انسان کو گولی مار دینا اسلام کے نام پر جہاد نہیں ہے، کہیں پر ماس اٹیک کر دینا جہاد نہیں ہے۔ جہاد دشمن سے لڑنے کا نام ایک جنگ ہے۔ یہ سب چندی چوری ہے، کسی کو مار دینا، بم بلاسٹ کر دینا، یہ سب نہیں ہے۔ لیکن جو ISIS کرتی ہے وہ تو بالکل بھی جہاد نہیں ہے۔ ویسٹرن کنٹری کی نظر عرب کنٹری پر پڑی، تب سے ISIS لوگوں کو دکھ رہی ہے، جبکہ اصل میں سب سے بڑا آتنکواد تو امریکہ نے کیا، ہیروشیما ناگاساکی پر بم مار کر۔ لیکن اپنے اتہاس کو چھپانے کے لیے یا لوگوں کی نظر سے ڈھانکنے کے لیے ان لوگوں نے ISIS کو چنا، اور آج ISIS کو لوگ سمجھتے کہ وہ جہاد کر رہی ہے، وہ اپنی زمین بچا رہی ہے، یا وہ وہی کے لوگ ہیں۔ اگر امریکہ وہاں پر نہ جاتا تو ISIS جیسی بھی ایک گھناؤنی چیز کبھی بھی نہیں بنتی۔ طالبان تو ISIS جہاد نہیں کر رہی، یہ بات آپ کلیئر کر لو، وہ اپنا ان کا پرسنل ایشو ہے۔ طالبان کی زمین پر جب رشیا نے قبضہ کرنا چاہا، جب وہاں پر طالبان جیسی کوئی چیز نہیں تھی، افغانستان کے لوگ، پٹھان، پشتون یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو،
रशिया को हराने के लिए, कम्युनिस्ट को हराने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दी, हथियार दी ताकि वो रशिया को हरा दे, तब तालिबान बना। तो तालिबान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा है, ज़मीन को बचाने के लिए जिहाद कर रहा है। और जो आप मीडिया में देखते हो, किसी का गर्दन को काट दिया जाता है, किसी को साथ गलत काम कर दिया जाता है या मास मर्डर किया जाता है, ये सब कुछ जिहाद नहीं है। जिहाद एक जंग है जो 1 to 1 लड़ी जाती है। एक तरफ मुसलमान कौम होगी जो चाहती है कि वहाँ पर हो रहे अन्याय को रोका जाए, दूसरी तरफ वो कौम होगी जो कहती है कि हम अन्याय करेंगे, लड़की को जिंदा दफनाएंगे, औरतों के साथ रेप करेंगे, हम जो करना है करेंगे, ये हमारा इशू है, तुम दखल मत दो। तो ये होता है जंग और ये होता है जिहाद। तो जिहाद की जो परिभाषा इन चिंदी चोर लोगों ने और कुछ मौलवी ने आपको बताई, वो बिल्कुल सरासर गलत है। आप यूट्यूब वीडियो, फेसबुक वीडियो, व्हाट्सएप वीडियो को देखकर जिहाद की परिभाषा को समझेंगे तो ये आपकी गलती है। जिहाद को अगर आपको समझना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर साफ साफ जिहाद के बारे में बता दिया गया कि जिहाद सिर्फ और सिर्फ बातिल का सर्वनाश, अन्याय का खात्मा, जुल्म के खात्मे का नाम है। इसके सिवा जिहाद फी सबीलिल्लाह का कोई भी मायने नहीं बनता है। तो किसी का हथियार उठा लेना, किसी को गोली मार देना, इसका पर्सनल इशू, जिहाद नहीं है। तो जिहाद फी सबीलिल्लाह यही है। तो आज की वीडियो यही तक। बाकी जो भी लोग जिहाद के मैटर में मुझसे डिबेट करना चाहे, पुष्पेंद्र को श्रेष्ठा, राहुल आर्य, अंकुर आर्य, सत्य सनातन, एक्स मुस्लिम, ओपन चैलेंज है डिबेट के लिए। वो जब भी चाहे, जहाँ भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे वो डिबेट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0544385971 मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जो भी चाहे, जब भी चाहे वो मुझसे संपर्क करे और जिहाद के टॉपिक में मुझसे वो बात कर सकता है, कभी भी, लोगों के सामने भी, अकेले में भी, भीड़ में भी, स्टेज में भी या बाहर भी, या ऑनलाइन या वीडियो कॉल या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज में भी वो मुझसे बात कर सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन बात करनी चाहिए। अब अगली वीडियो इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद के बारे में, और उसके अगली वीडियो क्या कुरान में लिखा कि हिंदुओं को मार दो, या काफिर का मतलब हिंदू है जैसा पुष्पेंद्र को श्रेष्ठा बताता है, उस टॉपिक में इंशाअल्लाह वीडियो बनाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस अमल को कबूल करे और आने वाले वक्त में जितने भी सारे टॉपिक उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को देखते रहिए। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, दुआ कीजिए ग़ज़वा हिंद वाली वीडियो पर और मुशरिक और प्लस हिंदू पर जो पुष्पेंद्र को श्रेष्ठ अफवाह उड़ाता है उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर। व्हाट्सअप पर नहीं, इंस्टाग्राम पर भी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि गलत अफवाह जो जिहाद के बारे में वो लोगों से दूर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकत तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस। शुक्रिया।